الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر ملک کی اپنی نعمتیں ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے۔ موسم بہار ہے، موسم خزاں ہے، موسم سرما ہے، موسم گرما ہے، 4 موسم ہیں۔ ان میں جو موسم سرما کا ہے، سردی کا، ایک ہے موسم بہار کا دنیا کے اعتبار سے، ایک ہے موسم بہار آخرت کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی موسم سرما یہ مومن کا موسم بہار ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا حسر نہارہ فصامہ، دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، وطال لیلہ فقام، رات لمبی ہے تو قیام کر لیتا ہے۔ تو ایک ہے موسم بہار دنیا والوں کا اور ایک ہے موسم بہار اللہ والوں کا۔ تو سردی یہ اللہ والوں کے لیے اور مومن کے لیے بہار کا موسم۔ یہ روایت السنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہار کا موسم آتا، موسم بہار سے مراد سردیوں کا موسم آتا، تو کیا فرماتے؟ مرحبا بالشتاء، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، سردیاں آ گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے مرحبا بالشتاء، خوش آمدید، سردیاں آ گئی ہیں۔ تنزل فیہ الرحمہ، اس میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ خاص رحمت کیا ہے؟ فرمایا اما لیلۃ فطویل للقائم، سردیوں کی راتیں لمبی ہیں، مومن اس میں قیام کرتا ہے۔ فاما نہارہ فقصیر للصائم، اس کے دن چھوٹے ہیں، روزے دار کے لیے آسانی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں خوش آمدید۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سردیوں کو خوش آمدید کہیں۔ ہمیں بھی کہنا چاہیے مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، خوش آمدید، سردیاں آ گئی۔ میری اپنی خواہش ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ اور تمام طلبہ دسمبر، جنوری اور فروری یہ 3 ماہ ایام 20 کے روزے رکھیں۔ ایام 20، 13، 14 اور 15 عربی مہینوں کے اعتبار سے۔ یہ دسمبر، جنوری اور فروری کی تاریخیں نہیں ہیں، یہ تاریخیں ہوں گی ربیع الثانی، آگے جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، بس 3 ماہ رکھیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بہت چھوٹے دن ہوں گے، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے گا، جتنی ہو سکی عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہار کا موسم ہے مومن کے لیے۔
اور صحابہ کرام تو سارے ہی ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کرام میں جو فقاہت کی شان تھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے نمایاں تھی، اور فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ سمجھ آئے کہ یہ جملہ کتنے بڑے آدمی کا ہے۔ صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن کتنے بڑے آدمی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے آدمی۔ فرماتے مرحبا بالشتاء، خوش آمدید، خوش آمدید، سردی آ رہی ہے، یہ عبداللہ بن مسعود تھے۔ کتنے بڑے فقیہ آدمی، اللہ اکبر۔ ایک مسئلے پر کسی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، وراثت کے مسئلے پر، صحیح بخاری میں۔ آپ نے ایک جواب دے دیا، پھر اس نے یہی مسئلہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، انہوں نے جواب اور دے دیا۔ تو اس بندے نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا، آپ نے یہ جواب دیا، عبداللہ بن مسعود نے یہ جواب دیا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، یہ جب تک علم کا سمندر ہمارے اندر ہے نا، مجھ سے نہ مسئلہ پوچھا کرو، اس سے پوچھو۔ اتنے بڑے آدمی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، خوش آمدید، سردی آ گئی ہے۔ دیکھو دنیا دار لوگ خوش آمدید کہتے ہیں دنیا کے لیے، اور عبداللہ بن مسعود دین دار کہتے ہیں دین کے لیے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ اس کو غنیمت جانو، تو انشاءاللہ العزیز دسمبر، جنوری اور فروری ایام 20 کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔